السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ میرا سیکنڈ چینل ہے۔ فرسٹ چینل تھا میرا وائٹ روز، جس پر میں بے درد پیا کے ایپیسوڈز اپلوڈ کیا کرتی تھی، بٹ اچانک مجھے ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ میرا چینل ریموو ہو گیا ہے اور وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ دین میں نے اپیل سینڈ کی، بٹ میری اپیل بھی ریجیکٹ ہو گئی۔ مجھے افسوس تو بہت ہوا، بٹ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے گیو اپ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا کیوں نہ مجھے سیکنڈ چینل پہ ایپیسوڈس ڈالنے چاہیے، اور امید کرتی ہوں میرا ہی چینل ریموو نہ ہو۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز گائز مجھے سپورٹ کیجیے گا، میرے چینل کو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب کریے گا۔ میں اس کی طرف تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ میں مرنا پسند کروں گی، لیکن یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی۔ یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ جا کر اپنے پوتے کو بتا دیں۔ مشعل ابھی تیش میں بول ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور عارض درانی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی مشعل کی زبان جیسے تالوں سے چپک گئی۔ لیکن یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ جا کر اپنے پوتے کو بتا دیں۔ مشعل ابھی تیش میں بول ہی رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور عارض درانی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی مشعل کی زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ عارض کی کانسی مائل رنگت پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ اس کی گہری سبز آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں، جبکہ ماتھے کی ابھری ہوئی رگیں اس کے شدید غصے کی گواہی دے رہی تھیں۔ زبان کو لگام دو! اس کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی، ورنہ یہ زبان کاٹ کر کتوں کو کھلانے میں ہمیں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ مشعل نے اسے نفرت سے گھورا۔ عارض نے ایک طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ اگر تمہیں ہم سے نکاح کرنا نہیں منظور تو کوئی بات نہیں، ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہمیں بغیر نکاح کے بھی تمہیں اپنے پاس رکھنے کا فن آتا ہے۔ گھٹیا انسان! مشعل غصے سے کانپ اٹھی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی! عارض کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئیں۔ ہماری بات کاٹنے کی غلطی دوبارہ مت کرنا، اور نہ ہی ہم سے اس لہجے میں بات کرنے کی جرأت کرنا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ زیادہ خوش فہمی میں مت رہو۔ میں اپنے شوق سے یہ نکاح نہیں کر رہا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تم جیسی فضول لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ کچھ فیصلے انسان اپنی مرضی سے نہیں، مجبوری میں کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کو دادا سرکار کی آواز نے توڑا۔ لڑکی، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ عزت کے ساتھ ہمارے پوتے کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو یا بغیر نکاح کے ذلت کی زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ یہ کہہ کر وہ بھی کمرے سے باہر چلے گئے۔ مشعل بے جان سی زمین پر بیٹھ گئی۔ اللہ آپ سے ضرور حساب لے گا۔ میری زندگی برباد کرنے والوں، میری بد دعا ہے، آپ کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، جبکہ لب عارض درانی کو کوس رہے تھے۔ شام ڈھل چکی تھی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں کو چھوتی ہوئی گزر رہی تھی۔ میر ہاؤس کے باہر ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور میر عارض تھکے ہوئے مگر مطمئن انداز میں باہر نکلے۔ جیسے ہی ان کی نظر گھر کے دروازے پر کھڑی اپنی بیٹی پر پڑی، ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ 21 سالہ مشعل ملک اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے بے حد لاڈلی، شوخی اور ضدی بھی۔ دودھ جیسی گوری رنگت، بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں،
نوکیلی ناک، قدرتی گلابی ہونٹ اور کمر پر لہراتے ہوئے چاکلیٹی ریشمی بال اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ہر وقت کھلتی شرارت مسکراہٹ اسے اور بھی حسین بنا دیتی تھی۔ اپنے بابا کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے تقریباً دوڑتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ حارث میر اسے اپنی طرف یوں لپکتا ہوا دیکھ کر فوراً سمجھ گئے کہ آج پھر ان کی شہزادی کی کوئی نئی فرمائش ہونے والی ہے۔ ارے ارے مشل میری جان، ذرا آہستہ، کہیں گر نہ جانا۔ ان کے لہجے میں باپ کی محبت اور فکر دونوں نمایاں تھیں۔ مشل آ کر ان کے گلے لگ گئی۔ حکم بابا جانی، ویسے کہاں تھے آپ؟ آج میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا۔ حارث میر ہنس دیے۔ اچھا تو ذرا یہ بتاؤ کہ آج ہماری شہزادی نے ہمارا کتنا انتظار کیا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولے، مگر دل ہی دل میں وہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی بات ہوگی، ورنہ مشل اتنی بے چین ہو کر ان کا انتظار نہ کرتی۔ مشل نے شرارت سے ان کا بازو تھام لیا۔ میرے پیارے بابا جان، آج آپ کو اپنی بیگم کو منانا ہوگا۔ اچھا پہلے یہ تو بتاؤ کہ ہمیں اپنی بیگم کو کس بات پر منانا ہے؟ حارث میر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بابا، ہماری یونیورسٹی کا ایک ہفتے کا ٹرپ اسلام آباد جا رہا ہے اور میری ساری فرینڈز بھی جا رہی ہیں۔ پلیز مجھے بھی جانے دینا، صرف ایک ہفتے کی بات ہے، اور مما کو بھی آپ نے ہی منانا ہے۔ حارث ملک اس کی بےتابی پر ہنس دیے۔ ارے بھائی، پہلے ذرا سانس تو لے لو۔ تم نے پہلے ہی بتایا اپنی مما کو منانے کی پوری پلاننگ کر لی، مگر یہ نہیں سوچا کہ مجھے کون منائے گا۔ مشل نے فوراً معصوم کا چہرہ بنا لیا۔ بابا، صرف ایک ہفتے کی ہی بات ہے نا، اسلام آباد بھی کوئی اتنی دور نہیں، کچھ نہیں ہوگا، پلیز مان جائیں۔ ویسے بھی آپ خود ہی کہتے ہیں نا کہ انسان کو اتنا خود مختار ہونا چاہیے کہ وہ کبھی بھی کسی کے سہارے کے بنا بھی سفر کر سکے۔ وہ منہ بنا کر انہیں منانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اسے پورا یقین تھا اس کے بابا اس کی کوئی بات نہیں جانیں گے۔ حارث ملک نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بے اختیار ان کے گلے لگ گئی۔ بابا، آپ دنیا کے سب سے بہترین پاپا ہیں۔ اس کی بات پر حارث ملک بے ساختہ ہنس پڑی۔ مشل فوراً مصنوعی معصومیت اختیار کی تو حارث ملک نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا اچھا، اب زیادہ مکھن نہ لگاؤ۔ مشل شرارت سے ہنس پڑی۔ بابا، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ حارث ملک نے ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا اور مشل کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ اپنی لاڈلی بیٹی کی خوشی کے لیے انہیں اپنی بیگم لبنہ بیگم کو بھی منانا تھا۔ خیر تو ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا؟ غازیان درانی نے اپنی مخصوص سنجیدہ آواز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ دادا سرکار نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ برخودار، تم گھر پہ ٹکو تو تمہیں پتہ چلے کہ کون کہاں گیا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے دادا جان، میں اکثر گھر پہ ہی پایا جاتا ہوں۔ غازیان نے فوراً نفی کی۔ ہاں ہاں، اب یہ بھی کہہ دو کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا اثر ہے۔ مجید صاحب ہنستے ہوئے بولے۔ خیر، سب لوگ شادی میں گئے ہوئے ہیں، اگر بھوک لگی ہے تو کھانا لگوا دیتے ہیں۔ نہیں بابا جان، مجھے بھوک نہیں ہے، ویسے بھی سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں ہی برکت ہوتی ہے۔ برخودار، یہ بات تمہارے منہ سے سن کر ہمیں یقین نہیں آ رہا، دادا سرکار نے شرارت سے کہا۔ غازیان بھی ہلکا سا مسکرایا۔ ویسے بابا جان، جب گھر میں کوئی نہیں ہے تو کھانا کس سے لگواتے آپ؟ آپ کو تو معلوم ہے میں ملازموں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا۔ امائرا گھر پہ ہی ہے، اسی لیے سوچا تھا کہ اگر تمہیں بھوک لگی ہو تو اسی سے کھانا لگوا دیں۔ نہیں بابا جان، واقعی بھوک نہیں ہے۔ ویسے وہ شادی پر کیوں نہیں گئی؟ غازیان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ کوئی کالج کے امتحانات چل رہے ہیں، اسی لیے کمرے میں پڑھ رہی ہے۔ اور آپ کیوں نہیں گئے؟
طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں، ہماری طبیعت کو کیا ہونا ہے، بس ہلکا سا سر درد تھا، اسی لیے آرام کرنے کا سوچا۔ اگر زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تھوڑا آرام کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی بابا جان، آپ بھی آرام کریں، میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ غازیان اپنے کمرے کی طرف بڑھا مگر اچانک اس کی نظر امائرہ کے کھلے دروازے پر پڑی۔ اس نے ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ امائرہ جو بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹی موبائل استعمال کر رہی تھی، آہٹ سن کر چونک اٹھی۔ سامنے غازیان 6 فٹ قد، گورا رنگ، مضبوط جسم، سیاہ گہری آنکھیں اور بائیں بونہے پر بنا ہوا گہرا کٹ کا نشان دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ جلدی سے دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں؟ غازیان نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ہاں میں، کیوں؟ میرے علاوہ یہاں کسی اور کے آنے کی بھی ہمت ہے؟ امائرہ زیر لب بڑبڑائی۔ جاہلوں کی طرح صرف آپ ہی اجازت کسی کے کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مگر جیسے ہی اس نے نظریں غازیان کی سرد نگاہوں سے ٹکرائیں، وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ غازیان کے سامنے زبان چلانا یعنی خود مصیبت کو دعوت دینا۔ کچھ کہا تم نے؟ غازیان نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے کیا کہنا ہے؟ کوئی کام تھا آپ کو بھائی؟ امائرہ نے فوراً بات بدل دی۔ دادا جان کہہ رہے تھے کہ تمہارے امتحانات چل رہے ہیں اور تم پڑھ رہی ہو، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی منظر نظر آ رہا ہے۔ وہ ابھی علیزی کی کال آئی تھی، اسی لیے موبائل اٹھایا تھا، ورنہ میں پڑھ ہی رہی تھی۔ امائرہ نے جلدی سے وضاحت دی۔ غازیان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، چلو اس بار تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ اب ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، پھر آرام سے پڑھائی کرنا۔ جی بھائی، میں ابھی لاتی۔ امائرہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ غازیان نے سر ہلاتے ہوئے زیر لب کہا، بے وقوف لڑکی۔ وہ وہیں بیٹھ کر اس کی میز پر رکھی کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ نوکر سمجھ رکھا ہوا ہے نا مجھے، جب دل کرتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ امائرہ پانی لے آؤ، امائرہ چائے بنا دو۔ امائرہ نہ ہوئی، ان کی ذاتی ملازمہ ہو گئی۔ آج ایسی چائے بناؤں گی نا، اگلی بار بولنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ امائرہ کچن میں چائے بناتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ یہ کیا بڑبڑائے جا رہی ہو؟ پیچھے سے اچانک کندھے پر ہاتھ پڑتے ہی وہ چونک اٹھی۔ مڑ کر دیکھا تو سامنے علیزی کھڑی تھی، سرخ و سفید رنگت، کمر تک لہراتے سیاہ ریشمی بال، گہری سیاہ آنکھیں اور ٹھوڑی پر بنا چھوٹا سا دل اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ کی طرح شرارتی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، لیزا کی بچی، ڈرا ہی دیا تم نے۔ اگر مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تو میں تو اللہ میاں کو پیاری ہو جاتی، اور وہ تو شاید یہی چاہتے ہیں۔ امائرہ نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کون ایسا چاہتا ہے؟ اور بے فکر رہو، تم جیسی بلائیں اتنی آسانی سے اس دنیا سے نہیں جانے۔ علیزی نے ہنستے ہوئے سے چھیڑا۔ امائرہ نے خفگی سے گھورا، اب رہنے بھی دو۔ اگر میں بلا ہوں نا تو مجھ سے بڑی بلا تم ہو، اور بندے کو آنے کی بھی تمیز ہونی چاہیے۔ اچھا چھوڑو بھائی، یہ بتاؤ اتنے غصے میں کس کے لیے چائے بنا رہی ہو؟ اور کس کے لیے ہوگی؟ ایک ہی تو ہے، تمہارے ہٹلر بھائی۔ مجھے تو اپنی پرسنل ملازمہ سمجھ رکھا ہے۔ امائرہ نے منہ بناتے ہوئے غازیان کی شکایت شروع کر دی۔ علیزی کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اوہ، تو ہماری ہونے والی بھابھی جان اپنے پیارے دیور، نہیں، میرے پیارے بھائی جان کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا رہی ہیں؟ علیزی، امائرہ نے دانت پیستے ہوئے اسے گھورا، بکواس بند کرو ورنہ ابھی منہ توڑ دوں گی تمہارا۔
اچھا بابا، سوری، مذاق کر رہی تھی، لاؤ یہ چائے میں ہی دے آتی ہوں۔ علیزے نے ہنستے ہوئے ٹرے اٹھا لی۔ ہاں یار تم ہی دے آؤ، میرا دل نہیں چاہ رہا اس ہٹلر کی شکل دیکھنے کا، ہر وقت ایسے گھورتے ہیں جیسے دنیا کا سارا بوجھ انہی کے کندھوں پر ہو، عمائرہ نے ناک چھڑاتے ہوئے کہا۔ علیزے مسکراتی ہوئی چائے کی ٹرے لے کر غازیان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر تیسری دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم بھائی، آپ کی چائے۔ غازیان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام بچہ، میں نے تو چائے عمائرہ سے منگوائی تھی۔ جی بھائی، وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو میں نے اس سے ٹرے لے لی، علیزے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، غازیان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کھانا کھائیں گے؟ دادا جان بتا رہے تھے کہ آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا۔ ماما پاپا سب لوگ بھی واپس آ گئے ہیں۔ نہیں بچہ، ابھی صرف چائے پیوں گا، پھر تھوڑا آرام کروں گا، تم جاؤ، بعد میں نیچے آ جاؤں گا۔ جی بھائی، علیزے مسکرا کر کہتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ غازیان خاموشی سے چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ تو آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو۔